بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 11 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 1 کا نام ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ، یعنی نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں، یوتھ اور نوجوان۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ مسٹر چانسلر، جناب چانسلر، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، خواتین و حضرات، لیڈیز خواتین، جنٹلمین حضرات، وین آئی واز اپروچڈ بائی دی وائس چانسلر، جب وائس چانسلر نے مجھ سے رابطہ کیا، اپروچڈ رابطہ کیا، ود اے ریکویسٹ ٹو ڈیلیور دی کانوکیشن ایڈریس، اور تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرنے کی درخواست کی۔ کانوکیشن و تقسیم اسناد کی تقریب، اور ایڈریس کہتے ہیں خطاب کو۔ آئی میڈ اٹ کلیئر ٹو ہیم، تو میں نے ان پر واضح کیا یا تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا، دیٹ دیر ور سو مینی کالز آن می، کہ میرے اتنے زیادہ مصروفیات ہیں۔ سو مینی کالز کا مطلب ہے بہت زیادہ مصروفیات۔ دیٹ آئی کوڈ ناٹ پاسبلی پریپیئر اے فارمل کانوکیشن ایڈریس آن این ایکیڈیمک لیول، کہ شاید میں کسی باضابطہ علمی سطح پر تقسیم اسناد کا خطاب تیار نہ کر سکوں۔ اچھا، تو پاسبلی کہتے شاید، اور فارمل باضابطہ کانوکیشن یعنی تقسیم اسناد کے لیے ایڈریس خطاب، ود ریگارڈ ٹو دا گریٹ سبجیکٹس، یعنی ان عظیم مضامین کے حوالے سے، ود ریگارڈ ٹو کے حوالے سے، ود وچ یونیورسٹی ڈیلز، جن کے ساتھ یونیورسٹی کا واسطہ پڑتا ہے یا جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، سچ ایز آرٹس، جیسا کہ فنون، ہسٹری تاریخ، فلسفی فلسفہ، سائنس لا قانون، اینڈ سو آن، اور وغیرہ۔ تو اس پورے سینٹینس کو اس طرح میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کروں گا۔ جناب چانسلر صاحب، خواتین و حضرات، جب وائس چانسلر نے مجھ سے رابطہ کیا اور تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرنے کی درخواست کی، تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ میرے اتنے زیادہ مصروفیات ہیں کہ شاید میں ان عظیم مضامین جیسا کہ فنون، تاریخ، فلسفہ، سائنس، قانون وغیرہ کے حوالے سے جو اس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، کسی باضابطہ علمی سطح پر تقسیم اسناد کا خطاب تیار نہ کر سکو۔ اچھا، آئی ڈیڈ ہاو ایور پرامس، تاہم میں نے یہ وعدہ ضرور کیا، پرامس وعدہ، ٹو سے اے فیو ورڈس ٹو دا اسٹوڈنٹس آن دس اوکیزن، کہ اس موقع پر طلباء سے چند الفاظ کہوں گا۔ اوکیزن، موقع، اینڈ اٹ از ان فلفلمنٹ آف دیٹ پرامس، اور یہ اسی وعدے کی تکمیل ہے، فلفلمنٹ، تکمیل، دیٹ آئی ول ایڈریس یو ناؤ، جو میں اب آپ لوگوں سے خطاب کروں گا۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے، لیٹ می تھینک دی وائس چانسلر فار دی فلیٹرنگ ٹرمز، یعنی مجھے اپنے بارے میں وائس چانسلر کے ان خوش آمدی الفاظ کا شکریہ ادا کرنے دے۔ لیٹ می تھینک، شکریہ ادا کرنے دے۔ فلیٹرنگ ٹرمز، خوش آمدی الفاظ، فلیٹرنگ، خوش آمدی ٹرمز، الفاظ، ان وچ ہی ریفر ٹو می، یعنی جن الفاظ میں اس نے میرا ذکر کیا، ریفرڈ، ذکر کیا۔ مسٹر وائس چانسلر، جناب وائس چانسلر، وٹ ایور آئی ایم، میں جو کچھ بھی ہو، اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، اور میں جو کچھ بھی کرنے کے قابل رہا ہو یا قابل ہوا ہو، آئی ہیو ڈن اٹ میئرلی ایز اے میئر آف ڈیوٹی، میں نے وہ صرف ایک فرض کے طور پر انجام دیا ہے۔ آئی ہیو ڈن، میں نے انجام دیا ہے، میئرلی، محض، ایز اے میئر آف ڈیوٹی، فرض کے طور پر، وچ از انکمبنٹ اپان ایوری مسلمان، جو ہر مسلمان پر فرض ہے یا لازم ہے، انکمبنٹ، لازم، ٹو سرو ہز پیپل آنیسٹلی اینڈ سیلف لیسلی، کہ وہ اپنے لوگوں کی ایمانداری اور خلوص کے ساتھ خدمت کرے۔ آنیسٹلی، ایمانداری، سیلف لیسلی، خلوص یا بے غرضیاں۔ ان ایڈریسنگ یو،
آپ سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ، میں یہاں آپ سے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ریاست کا سربراہ، ہیڈ کہتے سربراہ کو. بٹ ایز اے فرینڈ، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے، یعنی بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے بات کر رہا ہو. اینڈ ایز ون، اور ایک ایسے شخص کی طرح، اور ایک ایسے شخص کی طرح بات کر رہا ہو who has always held you in affection، جو ہمیشہ آپ سے محبت رکھتا ہے، جو ہمیشہ آپ لوگوں سے محبت کرتا ہے. افیکشن کہتے ہیں محبت کو. held you in affection یعنی آپ سے محبت کرتا ہے. many of you have today got your diplomas and degrees، یعنی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج اپنے ڈپلومے اور ڈگریاں حاصل کی ہے. اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. کنگریچولیٹ مبارکباد دینا. جسٹ ایز یو ہیو ون دا لورلز ان یور یونیورسٹی اینڈ کوالیفائڈ یور سیلوز، جس طرح جس طرح آپ نے اپنی یونیورسٹی میں کامیابیاں حاصل کی ہے، ون حاصل کی ہے، لورلز کامیابیاں، اور خود کو اہل ثابت کیا ہے، کوالیفائڈ اہل ثابت کیا ہے، یور سیلف اپنے آپ کو. سو آئی وش یو آل سکسیس ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ. اچھا، سو یعنی اس طرح میں دعا گو ہو کہ آپ اس وسیع تر اور بڑی دنیا میں بھی کامیاب ہو. وائڈر وسیع تر، لارجر یعنی بڑی، ورلڈ دنیا. دیٹ یو ول انٹر، جس میں آپ داخل ہوں گے، یعنی جس میں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں. مینی آف یو ہیو کم ٹو دا اینڈ آف یور اسکالسٹک کیریئر. مینی آف یو یعنی آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی تعلیمی زندگی کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں. کم ٹو دا اینڈ یعنی اختتام تک آ چکے ہیں، اختتام تک پہنچ چکے ہیں. اسکالسٹک تعلیمی، کیریئر اور زندگی. اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریشولڈ آف لائف، اور زندگی کے دہانے پر کڑے ہیں، یعنی اور عملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں. تھریشولڈ کا یہ ہم مطلب ہے عملیاں یا دہلیز یا دہانہ. ان لائک یور پریڈیسیسرس، اپنے پیشرو کے برعکس. ان لائک برعکس، پریڈیسیسرس پیشرو یعنی آپ سے جو پہلے طلباء تھے. یو فارچونیٹلی لیو دس یونیورسٹی، خوش قسمتی سے آپ اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر ٹو انٹر لائف، ایک ایسی زندگی میں داخل ہو رہے ہو. انڈر اے ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف یور اون، جو آپ کی اپنی ایک خود مختار اور آزاد ریاست میں ہوگی. ساورن کہتے ہیں خود مختار، انڈیپینڈنٹ آزاد، اور فارچونیٹلی خوش قسمتی سے. اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے. دیٹ یو اینڈ یور ادر فیلو اسٹوڈنٹس، کہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی طلباء. فیلو اسٹوڈنٹ ساتھی طلباء، فیلو کہتے ساتھی کو. فلی انڈرسٹینڈ دی امپلیکیشنز آف دی ریولیوشنری چینج، یعنی انقلابی تبدیلی کے اثرات کو پوری طرح سمجھتے ہو. امپلیکیشن اثرات، ریولیوشنری انقلابی چینج تبدیلی. دے ٹک پلیس آن دی برتھ آف پاکستان، جو پاکستان کے قیام کے وقت رونما ہوئے. ٹک پلیس اور رونما ہوئے، برتھ آف پاکستان، قیام پاکستان. یعنی سینٹینس کو اس طرح دوبارہ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی طلباء پاکستان کے قیام کے وقت رونما ہونے والی انقلابی تبدیلی کے اثرات کو پوری طرح سمجھے. وی ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری، ہم غلامی کی زنجیریں توڑ چکے ہیں. بروکن توڑ چکے ہیں، شیکلز زنجیریں، سلیوری غلامی. وی آر ناؤ اے فری پیپل، اب ہم ایک آزاد قوم ہے. پیپل سے یہ ہم مراد ہے قوم. آور اسٹیٹ از آور اون اسٹیٹ، ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. آور گورنمنٹ از آور اون گورنمنٹ، ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. آف دا پیپل، جو عوام کی ہے. رسپانسیبل ٹو دا پیپل آف دی اسٹیٹ، جو ریاست کے عوام کے سامنے جواب دہ ہے. اینڈ ورکنگ فار دی گڈ آف دی اسٹیٹ، اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. گڈ سے یہ مراد ہے بھلائی. فریڈم آزادی، however does not mean license، یعنی تاہم آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہو وہ کرو. لائسنس کا مطلب یہ یعنی جو چاہو وہ کرو، یعنی آپ لوگوں کو لائسن نہیں ملا ہوا ہے. It does not mean،
इसका मतलब ये नहीं that you can now behave just as you please हो, कि अब आप जैसे चाहे बर्ताव करें, बिहेव बर्ताव करना, and do what you like, और जो दिल चाहे करे, irrespective of the interest of other people or of the state हो, जो दूसरे लोगों या रियासत के मफादात के मुनाफी हो, irrespective मुनाफी, इंटरेस्ट हो, मफादात हो, irrespective of the interest हो यानी जो मफादात के मुनाफी हो, of other people दूसरे लोगों के, और of the state हो या रियासत के। A great responsibility rests on you, यानी आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयत होती है, रेस्ट आयत होती है। एंड ऑन द कंट्री, और इसके बरकस, नाउ मोर देन एवर, अब पहले से भी ज़्यादा, एवर पहले से, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस, ये हमारे लिए ज़रूरी है, टू वर्क एज ए यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन्ड नेशन हो, कि हम एक मुतहद और मुनज़्ज़म कौम की हैसियत से काम करें। यूनाइटेड तो मुतहद, डिसिप्लिन्ड, मुनज़्ज़म। व्हाट इज़ नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल, अब हम सबसे जिस चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड ज़रूरत हो, इस कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट हो, वो तामीरी जज्बा है, कंस्ट्रक्टिव तामीरी स्पिरिट जज्बा, एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट और ऑफ द डेज, और न के उन दिनों का वो जंगी जज्बा, मिलिटेंट स्पिरिट हो, जंगी जज्बा। When we were fighting for our freedom, जब हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे या जदोजहद कर रहे थे। It is far more difficult to construct, यानी तामीरी जज्बा रखना कहीं ज़्यादा मुश्किल है, than to have a militant spirit, जंगी जज्बा रखने से, यानी जंगी जज्बा रखने से तामीरी जज्बा रखना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। For the attainment of freedom, आज़ादी हासिल करने के लिए, attainment हासिल करना, freedom आज़ादी, यानी आज़ादी हासिल करने के लिए जंगी जज्बा रखने से तामीरी जज्बा रखना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। It is easier to go to jail or fight for freedom, यानी जेल जाना या आज़ादी के लिए लड़ना ज़्यादा आसान है, than to run a government, हुकूमत चलाने से जेल जाना या आज़ादी के लिए लड़ना ज़्यादा आसान है। Let me tell you something of the difficulties, यानी आइए मैं आपको उन मुश्किलात के बारे में कुछ बताओ, that we have overcome, जिन पर हम काबू पा चुके हैं, and of the dangers, और उन ख़तरात के बारे में आप लोगों को बताओ, that still lie ahead, जो अब भी हमारे आगे मौजूद है, ahead आगे। thwarted in their desire, ख्वाहिश में नाकाम होने के बाद, किस चीज़ के ख्वाहिश में नाकाम होने के बाद, टू प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम को रोकने की, यानी पाकिस्तान के क़याम को रोकने की ख्वाहिश में नाकाम होने के बाद, और एनिमीज़ टर्न देयर अटेंशन, हमारे दुश्मनों ने अपनी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ कर दी, मरकूज़ कर दी, देयर अटेंशन अपनी तवज्जो, टू फाइंडिंग वेज एंड मीन्स टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस, कि वो हमें कमज़ोर करने और तबाह करने के तरीके और ज़राए तलाश करें। फाइंड तलाश करना, मीन्स ज़राए, वीकन कमज़ोर करना। 10 इस तरह, हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इनटू बीइंग, बड़ी मुश्किल से नया रियासत वजूद में आया था, हार्डली मुश्किल से, कम इनटू बीइंग वजूद में आना। व्हेन केम द पंजाब एंड दिल्ली हॉलोकॉस्ट, कि जब पंजाब और दिल्ली का कत्ले आम रुनुमा हुआ, हॉलोकॉस्ट कहते हैं कत्ले आम। थाउजेंड ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर मर्सिलेसली बचर्ड, यानी हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चे बेरहमी से कत्ल कर दिए गए, मर्सिलेसली बेरहमी से, बचर्ड कत्ल कर दिए गए। एंड मिलियंस वर अपरूटेड फ्राम देयर होम्स, और लाखों लोग अपने घरों से बेदखल कर दिए गए, अपरूटेड बेदखल कर दिए गए। ओवर 50 लाख ऑफ दीज अराइव्ड इन द पंजाब, यानी इनमें से 50 लाख से ज़्यादा लोग पंजाब पहुंच गए, विद इन ए मैटर ऑफ वीक्स, चंद ही हफ्तों के अंदर, यानी इनमें से 50 लाख से ज़्यादा लोग चंद ही हफ्तों के अंदर पंजाब पहुंच गए। द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट रेफ्यूजीज, इन बदकिस्मत महाजरीन की देखभाल और बहाली, केयर और देखभाल, रिहेबिलिटेशन बहाली, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत, रेफ्यूजीज़ो महाजरीन। स्टेकन इन बॉडी एंड इन सोल, यानी जो जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुसीबत ज़दा थे, स्टेकन मुसीबत ज़दा थे, सोल रूहानियों या रूह। प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स, ऐसी मुश्किलात पैदा कर गई थी, विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉयड मैनी ए वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट, जो किसी भी मजबूत रियासत
کو خوب تباہ کر سکتی تھی. ویل ہیو ڈسٹائڈ یعنی خوب تباہ کر سکتی تھی. مینی بہت سے ویل اسٹیبلشڈ مضبوط اسٹیٹ ریاست. بٹ دوز آف آور اینیمیز لیکن ہمارے وہ دشمن ہو ہیڈ ہوپ ٹو کل پاکستان جو پاکستان کو تباہ کرنے کا آس لگائے ہوئے تھے. کل کا یہاں مطلب ہے تباہ کرنا. اٹس ویری انسیپشن بائی دیس مینس یعنی بالکل شروع سے ان طریقوں کے ذریعے. ویری انسیپشن بالکل شروع. ویری بالکل انسیپشن شروع. ور ڈس اپوائنٹڈ مایوس ہوئے یعنی لیکن ہمارے وہ دشمن جو بالکل شروع سے ان طریقوں کے ذریعے پاکستان کو تباہ کرنے کا آس لگائے ہوئے تھے مایوس ہوئے. ناٹ اونلی ہیز پاکستان سروائیوڈ دی شاک آف دیٹ اپہیول پاکستان نے نہ صرف اس بربادی کے صدمے کو برداشت کیا. سروائیوڈ برداشت کیا. شاک صدمہ اپہیول بربادی. بٹ آلسو اٹ ہیڈ ایمرجڈ بلکہ یہ پہلے سے ابھرا ہے. اسٹرانگر زیادہ مضبوط. مور چیسنڈ زیادہ محتاط. اینڈ بیٹر ایکوپڈ اور بہتر تیار. بیٹر اور بہتر ایکوپڈ تیار. دین ایور پہلے سے. اچھا اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. پاکستان نے نہ صرف اس بربادی کا مقابلہ کیا یا اس بربادی کو برداشت کیا بلکہ اس کے بعد یہ پہلے سے زیادہ مضبوط محتاط اور بہتر تیار ہو کر ابھرا ہے. ایمرجڈ ابھرا ہے. دیز فالوڈ ان ریپڈ سکسیشن ادر ڈیفیکلٹیز یعنی اس کے بعد تیزی سے یک کے بعد دیگرے اور مشکلات آئی. ادر ڈیفیکلٹیز اور مشکلات فالوڈ آئی ان ریپڈ تیزی میں یعنی تیزی سے. سکسیشن یک کے بعد دیگرے. سچ ایز وتھ ہولڈنگ بائی انڈیا آف اور کیش بیلنسز جیسے بھارت کی جانب سے ہمارے نقدی ادائیگیاں یعنی روکنا. ود ہولڈنگ روکنا. آف اور شیئر آف ملٹری ایکوپمنٹ یعنی ہمارے حصے کی فوجی ساز و سامان کو روکنا. ملٹری فوجی ایکوپمنٹ ساز و سامان ہو. اینڈ لیٹلی اور حال ہی میں دی انسٹیٹیوشن آف این آلموسٹ کمپلیٹ اکنامک بلاکیڈ آف یور پراونس یعنی آپ کے صوبے پر تقریباً مکمل اقتصادی بندش کا نفاذ. اور حال ہی میں آپ کے صوبے پر تقریباً مکمل اقتصادی بندش کا نفاذ. انسٹیٹیوشن نفاذ کمپلیٹ مکمل اکنامک اقتصادی یا معاشی بلاکیڈ بندش. اچھا آئی ہیو نو ڈاؤٹ مجھے کوئی شک نہیں دیٹ آل رائٹ تھنکنگ مین ان دا انڈین ڈومینین ڈپلور دیز ہیپننگس کہ ہندوستانی ریاست کے تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ان واقعات پر افسوس کرتے ہیں. رائٹ تھنکنگ صحیح سوچ رکھنے والے. انڈین ڈومینین ہندوستانی ریاست. انڈین ہندوستانی ڈومینین ریاست. ڈپلور افسوس کرتے ہیں. ہیپننگز واقعات. اینڈ آئی ایم شور اور مجھے یقین ہے اور میں پر اعتماد ہو دی ایٹیچیوڈ آف دی مائنڈ کہ وہ ذہنی رویہ. ایٹیچیوڈ رویہ. دیٹ ہیز بین رسپانسبل فار دیم جو ان کے لیے ذمہ دار رہی یعنی جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے. ویل چینج وہ بدلے گی. وہ رویہ بدلے گی. بٹ اٹ از اسینشیل لیکن یہ ضروری ہے. اسینشیل ضروری. دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ آف دیس ڈیولپمنٹس کہ آپ کو ان واقعات پر توجہ دینی چاہیے. ٹیک نوٹ توجہ دینا. ڈیولپمنٹس واقعات. They stress the importance of continued vigilance on our part یعنی یہ ہماری جانب سے مسلسل چوکس رہنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. اسٹریس زور دیتے ہیں. امپارٹینس اہمیت. کنٹینیوڈ مسلسل. ویجیلنس چوکس رہنا. on our part ہماری جانب سے. your main occupation should be in fairness to yourselves یعنی آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ انصاف کرتے ہوئے. آکوپیشن کام. ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس اپنے والدین کا حق ادا کرتے ہوئے. اینڈ انڈیڈ ان فیئرنیس ٹو دی اسٹیٹ اور حقیقت میں اپنی ریاست کا حق ادا کرتے ہوئے.
to devote your attention solely to your studies. صرف اور صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے. Devote your attention اپنی توجہ دے. solely محض to your studies اپنی تعلیم پر. It is only thus صرف اسی طرح سے it is only thus that یعنی صرف اسی طرح سے you can equip yourselves for the battle of life. آپ اپنے آپ کو اس زندگی کی جنگ کے لیے تیار کر سکتے ہیں that lies ahead of you جو آپ کے سامنے پڑی ہے. only thus صرف اسی طرح will you be an asset آپ ایک اثاثہ بنیں گے and a source of strength and of pride اور قوت و فخر کا ذریعہ بنیں گے to your state اپنی ریاست کے لیے. یعنی صرف اسی طرح آپ اپنی ریاست کے لیے ایک اثاثہ اور قوت و فخر کا ذریعہ بنیں گے. only thus صرف اسی طرح can you assist it آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. assist مدد کرنا کس چیز میں؟ in solving the great social and economic problems ان بڑے معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے میں. that confront it جن کا اس کو سامنا ہے. confront سامنا. and enable it اور اس کو قابل بنا سکتے ہیں to reach its destined goal اپنے مقررہ منزل تک پہنچانے کے. یعنی اور اس کو اپنی مقررہ منزل تک پہنچانے کے قابل بنا سکتے ہیں. destined مقررہ goal منزل. among the most progressive and strongest nation of the world دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اور مضبوط قوموں میں. موسٹ پروگریسو سب سے ترقی یافتہ. اسٹرانگیسٹ یعنی مضبوط ترین یا سب سے زیادہ مضبوط ہو. تو اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. صرف اسی طرح آپ اس کی یعنی اپنے ریاست کی ان بڑے معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جن کا اس کو سامنا ہے اور اس کو دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اور مضبوط قوموں میں اپنی مقررہ منزل تک پہنچانے کے قابل بنا سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اس یونٹ کو ختم کر لیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں تو اس پہ بھی ڈائریکٹ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو یا اس لیکچر کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے اس یونٹ کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.